السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں آج جو ہے کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں توثیق کر دی گئی ہے عزم استحکام آپریشن سے متعلق، اور وزیر اعظم صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہوگا کہ لوگوں کو یا ایک آبادی کے بہت بڑے حصے کو کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا پڑے، یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا اور سب کو ظاہر کے ساتھ لے کے چلنے کی بات کی گئی ہے۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس کے باوجود بھی کچھ تحفظات ہیں، کیونکہ آج سینٹ میں ایک قرارداد منظور کی گئی شہری رحمان صاحبہ کی، وہ پیش کردہ قرارداد تھی جس میں ہجوم کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کی مذمت کی گئی تھی۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو سے جڑے ہوئے لوگ کہہ لیں یا سنی اتحاد سے کہہ لیں سینیٹرز جو ہیں، انہوں نے اس پر دستخط نہیں کیے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا چاہتی ہے؟ ایک جیسچر ہی دینا تھا، وہ نہیں دیا انہوں نے، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی ہیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات تھے ان کے بارے میں یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ وہ معاملات طے پا گئے ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آج قومی اسمبلی میں بولے جس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی اور پاکستان کے لانگ ٹرم مسائل جو ہیں وہ چارٹر آف اکانومی کو سائن کیے بغیر حل نہیں ہو سکتے، اور اس کے لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا اور یہ چارٹر آف اکانومی سب کے مشورے سے بنانا پڑے گا۔ ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج تکلیف دی ہے جناب پرویز بشیر صاحب کو، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سعید چوئی صاحب، اور سعید چوئی صاحب کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سلمان غنی صاحب۔ آپ تینوں حضرات کا بڑا شکریہ۔ سر، یہ اب کلیئر ہوگی بات میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے یہ کہنا، اور پھر جو ہے کابینہ اس کی طرف سے توثیق کرنا نیشنل ایکشن پلان کے تحت، وہ بھی ایک پارلیمان کی ہی منظور کردہ دستاویز ہے جس کے 20 نکات تھے، اسی کی روشنی میں جو اپیکس کمیٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کی منظوری آج دے دی ہے جو کابینہ ہے اس نے۔ تو یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مسئلہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نام دیکھیں نا آپ کیا ہے، عزم استحکام۔ استحکام جو ہے وہ بڑا جس کو کہتے ہیں پرکشش لفظ ہے، اور ان کا اس سے تعلق کم لگتا ہے، عدم استحکام سے ان کا تعلق زیادہ ہے۔ عزم، اگر عزم کو دیکھیں اور ان کے عزائم کو دیکھیں تو بالکل برعکس چیزیں ہیں۔ یہ عدم استحکام ان کو سوٹ کرتا ہے، استحکام جو ہے پورے پاکستان کو، ریاست کو سوٹ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عدم استحکام رہے تو بہتر ہے، اس لیے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی اندر ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آگے اندھیرا ہی اندھیرا ان کو نظر آتا ہے، اور ایسا نظر آتا ہے کہ ریاست، جمہوریت، آئین کچھ بھی باقی نہیں رہا اس ملک میں، اور وہ کہتے ہیں کہ معیشت باقی بھی نہ رہے۔ وہ ایسے اس طرح کے جو ہیں بیان آتے رہے ہیں کہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، ان کا ہسٹری دیکھیں، عدم استحکام تو ان کا مد نظر منشور ایک قسم کا ہے، اور انتشار پارٹی بھی کہلوا چکی ہے، یہ غیر اعلانیہ منشور، اور ان کو انتشار پارٹی بھی کہلا چکی ہے۔ آپ دیکھیں ذرا ان کا شروع سے رویہ دیکھیں، انتشار کا رویہ ہے، عدم استحکام کا رویہ ہے۔ تو اچھا، انہوں نے جتنی جلدی ریئیکشن دیا ہے اس پہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ابھی انہوں نے میرا خیال اس کے نکات بھی نہیں دیکھے ہوں گے، کیا چیزیں ہیں۔ بعد میں وضاحت بھی کیا، وزیر اعظم ہاؤس سے بھی وضاحت آئی ہے، آج بھی وضاحت آئی ہے، اور کابینہ کی طرف سے بھی آئی ہے۔ آپ نے ابھی بتایا کہ وزیر دفاع نے بھی وضاحت، جو بھی اس وضاحت سے مراد یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ کس کے خلاف یہ ایکشن ہونے جا رہا ہے، وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں اس لیے کہ ساری چیزیں سوٹ ان کو کرتی ہیں۔ عدم استحکام میں جو آپریشن، جو کاروائی ہوگی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے مطابق ہم لوگ فٹ بیٹھتے ہیں، اس بات میں ہم پورے فٹ بیٹھتے ہیں، عدم استحکام پھیلانے میں تو ہم ماہر ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے خلاف ایکشن ہونے جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر آپ جمہوری پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، 9 مئی والی پارٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کو گھبرانے کی، ڈرنے کی بالکل قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے
جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. مگر دہشت گردی کا منبع آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو طالبان تحریک طالبان والے آئے تھے انہوں نے اجازت دی تھی اور پھر وہ بات پھیل گئی. حالانکہ اس کے اوپر پہلے جو کارروائی ہوئی اور آپریشنز ہوئے وہ بڑے کامیاب آپریشن ہوئے, بہت پرسکون, ملک بہت سکون میں آ گیا تھا. اب صرف مسئلہ صرف معیشت کا رہ گیا تھا, اب انہوں نے دہشت گردی کا بھی مسئلہ بیچ میں بھی ڈال دیا. تو میرا خیال ہے کہ ان کو پریشانی جو لاحق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو خواہشات جو ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی. کیوں چوہی صاحب؟ سی پیک کا یہ ٹینشن یہ تو نہیں ہے کہیں یہ سی پیک جو ہے اگر امن ہوگا, سی پیک کو اگر ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا, سی پیک چل جائے گا تو زیادہ پرابلم ہوگی. ان کا جو دور ہے پی ٹی آئی کا اس کو اگر دیکھیں اس میں تو فریز ہی تھا ایک طرح سے, اور رزاق داؤد کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے جناب اس کو فریز کر دیا جائے اتنی دیر کے لیے. سی پیک کے خلاف جو عالمی قوتیں ہیں وہ جو چاہتی ہیں پاکستان کے باہر کہ جناب پاکستان اور چائنا اور سی پیک کے ذریعے کوئی ترقی کے مراحل جو ہیں یہ طے نہ ہو جائیں, تو اگر دانستہ یا دیدہ دانستہ انہوں نے ایک طرح سے اس عالمی ایجنڈے کو پورا کرنے کی کردار بنتا ہے کسی نے. اور دوسرا یہ جو عزم استحکام والی بات ہے یہ پہلے دن اس کے کوئی خد و خال واضح نہیں تھی, بس یہ آیا کہ جناب ایک آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اور ریئیکشن بھی دے دیا ہے. اچھا نہیں, ریئیکشن والی بات دیکھیں, ریئیکشن کون دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے جن کے اپنے وزیر اعلیٰ اس میٹنگ میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں خود موجود تھے اور وہاں اتفاق کر کے آئے ہیں, اور باہر آ کے پھر ملاقات ہوتی ہے ان کی جیل میں کل پی ٹی آئی بانی سے, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جناب وہاں عزم استحکام کی بات ہوئی تھی, آپریشن کی بات نہیں ہوئی تھی. تو آپ اس میٹنگ میں کیا کر رہے تھے؟ آپ نے پوچھا نہیں کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے, کس کے خلاف آپریشن ہونا ہے؟ اور پھر جب یہ اعتراض کر رہے تھے تو باتیں بڑی آئیں ان کی, وہ تو بڑا بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے, بڑھ چڑھ کے انہوں نے بلکہ تائید کر ہاں گڈ بیڈ سارا کچھ انہوں نے ذکر کیا کہ گڈ یہ ہے بیڈ سب ایک ہی ہیں جی وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں بھی باہر سے آئی ہیں. اور جب اسمبلی میں یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کو یہ بتایا گیا باقاعدہ, میرے خیال سے وزیر طارڑ اس وقت تھے فلور پہ, تو انہوں نے یہ بتایا تھا جناب یہ جو ہے باقاعدہ اس کو سیکیورٹی کمیٹی ڈکلیئر کر کے پارلیمنٹ کو ان کیمرے اس کی ایک پروسیڈنگ بھی ہوگی جس میں وہ آئیں گے جو مسلح افواج کے متعلقہ افسران یا سربراہان وہ آ کے بریفنگ دیں گے. اور جو یہ بات کی ہے پرویز بشیر صاحب نے کہ تحریک طالبان والے لوگ جو ہیں انہوں نے وسائل آ کے, اس وقت بھی جب افغانستان سے انخلا ہوا ہے نا امریکہ کا, جی جی, اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے سارا کیسے ہوتا ہے. اور پھر جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب 40,000 کے قریب بندے ہیں وہ واپس لانے پڑیں گے, 6,000 ان میں ملیٹنٹ ہیں وغیرہ وغیرہ. اس وقت بھی سیکورٹی کمیٹی کے ان کیمرہ میٹنگ ہوئی تھی ایک, اور ہمارے موجودہ وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں انہوں نے اس میٹنگ میں تفصیلات نہیں بتائی تھی ہمیں سرسری سا باہر کہیں نہ کہیں کوئی میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے کہا وہ ہمیں سرسری سا, اور اس میں اس وقت کے وزیر اعظم نے شرکت نہیں کی تھی. ہاں نہیں کی تھی, اور انہوں نے جو فلور پہ کھڑے ہو کے کہا ہے 2-3 میٹنگیں تھی انہوں نے جو کہا ہے کہ ہمارا ریاست کے مفاد کے معاملے میں تھی, وہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا اس میٹنگ میں, آپ کے وزیر اعظم کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس میں شامل ہوگا, یعنی بائیکاٹ ایک طرح سے کر دیا ہوا تھا. اب سوات والے پہ جو آپ نے خود بتایا انٹرو میں, جب اس میں کیا تھا ایک قراردادی تھی نا مذمت کی کہ ایسا نہیں ہونا سرگودا اور سوات کے معاملات پہ, تو اس پہ یعنی وہ شبلی فراز کو انہوں نے دی ہے فائل پکڑائی ہے, جناب دیکھ لیں اس کو سائنسنگ کر دیں جو بھی ہے, وزیر قانون نے پکڑائی ان کو, اور انہوں نے جناب اس کو کہہ دیا پکڑی نہیں واپس کر دی. یعنی یہاں تک اگر ہے تو پھر یہی کہیں گے نا کہ یہ عزم استحکام کے خلاف, ان کے عزائم جو ہیں استحکام کے خلاف ہیں. اور پھر یہ کوئی ایسی اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ نہ نقل مکانی ہوئی, یعنی اس طرح وارنا اور وزیرستان والا آپریشن جو ہے جنوبی بھی اس طرح کا آپریشن تو نہیں ہے, یہ تو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اور اس میں مسئلہ میرا خیال ہے ان کے ذہن میں یہی بات ہے. ایک اور بات ایک صاحب کہہ رہے تھے ایک جماعت کے کہ جناب یہ پنجاب سے شروع ہونا چاہیے. او بھائی تکلیف پتے میں ہے, آپ کہتے ہیں گردہ نکال دیں,
یہ اور جو سرفراز بگٹی صاحب ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، انہوں نے تو کل میرے خیال یہ بیان دیا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت جو آپریشن کی ہے وہ میرے صوبے میں ہے، بلوچستان میں، اور یہ ایک علاقے تک محدود نہیں ہے، اور یہ آپریشن جو ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے اور یہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ ہاں انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو جہاں پہ پرابلم ہوگا وہاں پر، تو پھر وہ اعظم وزیر طارق نے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہا جناب یہ عمومی آپریشن ہے، سارے پاکستان میں ہے، چند علاقوں کے لیے نہیں، یہی بات ہوئی تھی نا، یہ سارا معاملہ۔ اچھا یہ سلمان غنی صاحب، دو جو پارٹیاں جن کے ووٹ بینک جو ہے وہ کے پی میں ہے، ان میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے یا سیاسی مفادات کا کوئی چکر ہے؟ دیکھیں عمران صاحب، ریاستی مفادات ہوں، قومی معیشت ہو، استحکام کا عمل ہو، نمبر ایک تو اس پر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں کسی فرد کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، دیکھیں یہ ایک کنٹروورسی جنم لی ہے، جو ہمارا ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کی جو بریفنگ آئی ہے۔ آپ ذرا ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے ایک روز پہلے پاکستان کی نیشنل لیڈرشپ اکٹھی بیٹھی تھی، جس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے۔ اصل میں ہمارے یہاں نا نیگیٹو چیز زیادہ پھیلتی ہے، وہاں پر کنسنسس تھا، آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں، فضل الرحمان صاحب کی سپیچ میں نے خود سنی ہے، علی ظفر صاحب کی سپیچ میں نے سنی ہے، کنسنسس تھا پاک چین تعلقات پر، ان کے ساتھ معاہدات پر، اور سی پیک کی اپ گریڈنگ پر، یہ تین ایشوز تھے۔ دیکھیں یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اس حکومت کے برسکتار آنے کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کی حکومت، انہوں نے یہ رجحان عام کیا کہ دنیا کی مختلف ممالک، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ اور چین، پاکستان آنا چاہتا ہے، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے امکانات موجود ہیں اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ چین کے وزیر جو بین الاقوامی شعبہ کے وزیر ہیں، یہ کانگریس کے بڑے سینئر رکن ہیں، وہ اپنے وفد کے ساتھ پاکستان آئے اور انہوں نے آ کے ایک ریزرویشن دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ کو یہاں پر سیاسی استحکام لانا پڑے گا اور سیکورٹی خدشات ہیں، جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ اجلاس بلایا، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کی تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ اگر جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کا اعلامیہ پرائم منسٹر صاحب اگر قومی اسمبلی میں جا کے اس کا اعلان کرتے تو پوری دنیا کو ایک میسج آنا تھا۔ اب بات یہ کہ کون سی ایک ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے یہ سارا سناریو بنا؟ وہ جو انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ وہاں پر عزم استحکام کی بات ہوئی تھی لیکن آپریشن کی بات نہیں ہوئی، تو آج فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس اگر آپ دیکھیں اور اس کی بریفنگ جو سامنے آئی ہے، ہر چیز وہاں پر کلیئر کر دی گئی ہے کہ یہ ضرب عضب نہیں ہے، یہ رد الفساد نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس سے بیسڈ آپریشن ہوں گے، کسی کی نقل مکانی نہیں ہوگی۔ اس سے اطمینان آ گیا۔ اب بات یہ کہ جو ہم کہتے ہیں نا دہشت گردی یا پختونخوا، عمران صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، یہ دہشت گردی سے بڑا ایشو ہے انتہا پسندی اور شدت پسندی، وہ ایک صوبے تک محدود نہیں ہے، یہ کچھ سیاسی معاملات ہیں جن کے لیے ہمیں ایک قومی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ادھر چین کا وفد پاکستان آ رہا ہے، ادھر سوات کے اندر ایک ایشو بنتا ہے اور نیکسٹ ڈے ہمارے 5 فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب دشمن اپنا کام کر رہا ہے یکسوئی کے ساتھ، ہم لوگ یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر رہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو عزم استحکام ہے، یہ دراصل ہم نے ریزرویشن دور کی ہے اپنے ان دوستوں کی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جی اس میں فضل الرحمان صاحب یا پی ٹی آئی یا کوئی اور، انہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے اور پاکستان میں سیاست کرنے والوں کو پاکستان کے مفادات دیکھنے پڑیں گے۔ لیکن سر اور پی ٹی آئی نے میں آپ کو جی میں یہ بتا دیکھیں، وہ اگر یہ بات کر رہے ہیں علی محمد خان یا دوسرے لوگ، آج کی فیڈرل کیبنٹ کے اندر آنے والی بریفنگ کے بعد آپ وہ دیکھیں گے کہ جو باتیں وہ کر رہے تھے اگر پہلے دن ہی یہ باتیں کلیئر ہو جاتی تو یہ باتیں نہیں تھی ہونی۔ دیکھیں ہم جب انالیسس کر رہے ہیں ہمیں انالیسس درست کرنا چاہیے۔ باقی بات خان صاحب کا مسئلہ یا ان کی پارٹی کا مسئلہ، ان کا مسئلہ تو ضرور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو یہ چین سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، یہ پاکستان آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا یا پاکستان میں معاشی استحکام آ جائے گا اور لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان آ جائے گا، تو انہوں نے بھی تو پاکستان میں سیاست کرنی ہے نا۔ یا ہم اگر تھوڑا سا پیچھے چلیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی
تو اس وقت کی اپوزیشن بھی تو انہیں ٹارگٹ کر رہی تھی نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کیا تھا. دیکھیں پولیٹیکل فورسز کو آپ ضرور اپنا کام کرنے دیں, کچھ معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, 2 ایشوز ہیں آپ کے, ایک آپ کا معاشی چیلنج ہے, دوسرا دہشت گردی کا عمل ہے. معاشی چیلنج سے نبٹنے کے لیے آپ کی حکومت اور خاص طور پہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہے. وہ انہوں نے معیشت کو خطرناک زون سے نکالا ہے. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونی تھی, اور یہ انویسٹمنٹ تب کارگر ہونی تھی کہ یہ پاکستان کے اندر امن اور استحکام ہو اور دہشت گردی کے سانپ کو کچلا جائے. اور انہوں نے اچھا کیا کہ انہوں نے ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی اس آپریشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے کوئی بھی, تو وہ کسی اور کے ہاتھوں کھیل رہا ہے. اس لیے جب آپ طالبان کی بات کرتے ہیں, ہمارا یہ گناہ ہے عمران صاحب, کیا یہ چھوٹا گناہ نہیں؟ ہم نے تو اس افغانستان کی خاطر اپنا ملک تباہ کر لیا, اور ان طالبان کو وہاں لا کے بٹھانے میں بنیادی رول تو ہمارا تھا. دوحہ معاہدہ ہم نے کروایا, مری مذاکرات ہم نے کروائے, اور جن کو لا کے ہم نے بٹھایا. بات یہ کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ جی ہماری سرزمین اب دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس کا مطلب ان کی وہاں پر رٹ نہیں ہے, انہیں اپنی رٹ قائم کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنی رٹ قائم کرنی پڑے گی. اور بات یہ کہ ایک بات میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ جو پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے وہ درست ہے کہ کیا دہشت گردی کی جنگ پاکستان کے فوج کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ اہل سیاست کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ مختلف طبقات کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ یہ 20 نکات کا نیشنل ایکشن پلان یہ نواز شریف صاحب کے دور میں آیا تھا, اور اس وقت ایک چھت کے نیچے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی, ساری مذہبی لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی, عسکری لیڈرشپ بھی بیٹھی تھی. 7 نکات ان سے منسلک تھے سیکورٹی اداروں سے. وہ تو آج تک شہادتوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں. صوبائی حکومتوں کے کرنے کے جو کام تھے وہ کیوں نہیں ہوئے؟ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ صوبوں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا, اس لیے کہ 80th امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ان کی ہے, وسائل ان کو مل رہے ہیں, لہٰذا یہ گیند صوبائی حکومتوں کی کورٹ میں ہے. امن قائم ہونا ہے, پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. اگر کوئی اس میں کوئی مکروہ رول ادا کرنا چاہ رہا ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گا. سر کیا کہنے لگے؟ وہ جو 20 نکات تھے نا, ان میں جو 12-13 نکات تھے وہ صوبائی حکومتوں سے متعلقہ تھے, وفاق سے متعلقہ تھے, سول سوسائٹی سے, میڈیا سے متعلقہ تھے. ان میں ایون یہ کہ پنجاب میں بھی پورے نکات پہ عمل درآمد, اور سب سے کم جو عمل درآمد ہوا تھا نا اس کے اوپر وہ کے پی تھے. یہ دیکھیں نا, یہ میرے پاس سٹیٹمنٹ ہے طلال چوئی صاحب کی. وہ کہہ رہے ہیں کے پی میں 12 برسوں سے پی ٹی اے کی حکومت ہے اور سب سے زیادہ دہشت گردی یہیں سے نکلتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 6000 بندے نیشنل ایکشن پلانز کو آپ نظر انداز کر کے واپس لا کے بسائیں گے تو پھر یہی رزلٹ نکلے گا نا. پھر لوگ آپ کی نیت پہ شک نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ سوال ہے کہ نہیں بنتا یہ دیکھیں ان کے جو میں نے شاید پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے کہ یہ جو زمان پارک میں جب ایک وہ زون بنا دیا گیا تھا جناب, نو مین ہیومن شیلڈ تھی پوری, ٹھیک ہے نا, ہیومن شیلڈ تھی. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ جو یہاں لاہور کے لوگ تھے ان کو تو قریب ہی نہیں پھٹکنے دے رہے تھے. وہ جو شیلڈ تھی وہ تو انہی لوگوں کی تھی. اب کیا پتا وہ لوگ وہ 6000 ملیٹنٹ جو تھے جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان میں سے تھے جن کو سیف پیسج دیا ہے آپ نے, یا 40,000 لوگ دیگر جو کہتے ہیں افغانستان میں گئے ہوئے تھے, انہیں جناب یہاں بسانا ہے, واپس لانا ہے. 100 بندہ جیلوں سے انہوں نے چھوڑا تھا, جیل میں باقاعدہ وہ موسٹ وانٹڈ لوگ تھے, اور پھر دیت کے پیسے دیے انہوں نے, دیت کے پیسے دیے سارا. حالانکہ وہ جو آپریشن ضرب عزم میں جو دہشت گرد مارے گئے ان کی انہوں نے دیت لی پاکستان کی ریاست سے, اور یک طرفہ طور پہ جنگ بندی کے اعلانات کیے گئے جی. اور انہوں نے جنگ بندی کے وہ جو اعلانات تھے وہ کسی خاطر میں نہیں لائے, ان کو توڑا انہوں نے. 1 مہینے کے لیے ایک دفعہ ہوا, پھر 1 مہینے کے لیے انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا. جناب معاملات اگر ہو جاتا اس پہ عمل نیک نیتی کے ساتھ ہو رہا ہوتا, وہ بھی یہ چاہ رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے جناب ہم قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں, تو پھر تو ویل اینڈ گڈ. یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکے. اور یہ بار بار افغانستان کی حکومت سے جو طالبان کی حکومت ہے, مولانا صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہو کے بھی آئے ہیں, تو وہ تو الیکشن سے پہلے گئے, وہ تو حکومتی سطح پہ ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہماری ریٹ والی جو بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم وہاں ریئیکشن کرتے رد عمل دیتے ہیں اس پہ, تو پھر حکومت جو ہے وہ ہمارے خلاف شروع ہو جاتی ہے, افغانستانی حکومت. یہ تو ایک بڑا باریک میرا خیال کوئی کام ہے,
اور یہ اس کو وہ بڑی جو اشارہ کیا کہ دشمن تو اپنا کام کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے سہولت کاری کون کر رہا ہے؟ ایک بات میں جو سلمان صاحب نے بڑا اشارہ کیا، نہیں ابھی جو بات ہو رہی تھی نا اسی کی، مجھے ایک خیال آیا جی کہ دیکھیں معیشت میں تو انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا گئے ہیں، لیکن یہ جو ریاست میں جو دہشت گردی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارودی سرنگیں وہ ادھر بھی بچھا گئے ہیں. وہ جو ابھی تحریک وہ جو طالبان کی جو آمد تھی تو اس کا یہ بارودی سرنگیں ہی ہیں نا جو آج ہمیں تنگ کر رہی ہیں. اب یہ جو کر رہے ہیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے، جو ابھی آپ نے ایک کوشچن بھی کیا تھا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی آپ لوگوں نے یہ بھی گفتگو کی ہے کہ یہ کہیں غیر ملکی کوئی اشارے جس طرح سی پیک ہے اب بالکل قریب آ گیا ہے مرحلہ جو ہے آگے بڑھنے کا، اور وہاں سے وفود جو آئے ہیں، ابھی جو 3 دن پہلے جو اجلاس ہوا ہے وہ بہت ہی زبردست اجلاس ہوا ہے اور اس کے اندر سارے تمام لوگ بھی شامل تھے، لیکن یہ جو بارودی سرنگیں پی ٹی آئی کا صرف دیکھیں معیشت مسئلہ میں تو یہی ہے نا نہیں کہ دوسری جگہ بھی بچھا دی گئی ہیں. اس پی کا ٹی آئی مطلب جو ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب وہ چین، جس طرح وہ بات کی سلمان غنی صاحب نے کہ وہاں پر تو اس فورم پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے جی بڑی اچھی بات ہے چین آئے سرمایہ کاری کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جن طالبان کو آپ لے کے آئے ہوئے ہیں انہوں نے آ کے یہاں پر کوئی پھل فروٹ کی ریڑھی تو نہیں نہ لگانی، انہوں نے تو آگے یہاں پر وہی کرنا ہے جو وہ انہوں نے کرنا ہے، اور وہ ٹارگٹ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی وہاں، اور جب ان کے خلاف آپریشن ہونے لگا تو آپ کو اعتراض ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب جو ہمارے باہمی جو پاک چائنا دوستی ہے وہ ہمارے جو باہمی اختلافات ہیں سیاسی ان سے بہت بالا ہے، یہ انہوں نے کہا. علی ظفر صاحب بھی تھے، روف حسن صاحب بھی تھے پی ٹی آئی کی طرف سے اس میٹنگ میں. اب جو مائنڈ سیٹ ہے ان کا، اڈیالہ جیل کا مختلف مائنڈ سیٹ ہے نا سر، جی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ علی ظفر کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. جو سابق خاتون اول ہیں ان کی بہن جو ہے مریم وٹو، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ علی ظفر جو ہے یہ بانی کے لیے تو کچھ نہیں کرتا لیکن وزیر سے ہاتھ ملانے کے لیے پہنچ گیا، کیا یہ پوچھ کے گیا تھا؟ یعنی یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. اڈیالہ جیل کا مائنڈ سیٹ اور ہے اور جو باہر پی ٹی آئی اور ہے. سر آپ نے بات کی تھی شدت پسندی کی یا جو معاشرے میں انتہا پسندی پھیلی ہوئی ہے اس کی، اگر پی ٹی آئی اس انتہا پسندی کی مذمت کے خلاف جو ایک قرارداد ہے اس پر دستخط نہیں کر رہی، اس کے جو سینیٹرز ہیں، تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ وہ انتہا پسندی کو یا شدت پسندی کو چاہتے ہیں کہ وہ پن پہ؟ دیکھیں عمران صاحب، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ دہشت گردی ہوتا ہے تیسرا مرحلہ. انتہا پسندی اور شدت پسندی یہ جو سوات کا واقعہ ہے کہ ایک سیاح سیالکوٹ سے جاتا ہے اور وہاں پر سوات کے ایک ہوٹل میں رہتا ہے. اب وہ ہوٹل کا مالک بھی کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں تھا، اور وہاں پر مساجد سے اعلانات ہونے شروع ہو گئے. ایک ایسی صورتحال کریٹ کی گئی جس کا سیاسی فائدہ یا نقصان پاکستان میں کسی کو ہو یا نہ ہو، دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی ضرور ہوتی ہے کہ اس ملک کے اندر آ کر کون سرمایہ کاری کرے گا. آپ نے ایک فکرہ 2-3 دفعہ استعمال کیا ہے کہ جی ان کا پرابلم کیا ہے. دیکھیں سی پیک ہمارے دشمن کا پرابلم ہے، اس لیے کہ میں ہمیشہ سے میں وہ جرنلسٹ ہوں جو 2017 میں جب نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی یکسوئی سے کوشش ہو رہی تھی، میں اس وقت کہتا تھا کہ یہ لڑائی دراصل سی پیک کی لڑائی ہے، اور سی پیک اس وقت دوڑ رہا تھا، اور اس میں وہ جو صنعتی زون بننے تھے وہ صنعتی زون اصل آپ کی معاشی طاقت تھی جو نہیں بن سکے. اور وہ ٹھیک انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ اس گورنمنٹ نے برسک، میں تو کہا نا سی پیک کے خلاف سازش تھی کہ جب وہ گورنمنٹ برسکدار آئی ان کے مشیر تجارت ان کے ویسٹ انٹرسٹ بھی تھے اپنے بھی، انہوں نے کہا کہ 1 سال کے لیے اسے معطل کر دیں. اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسے سینسٹیو صوبے میں کھڑے ہو کے کہا کہ سی پیک کے معاہدوں میں تو کرپشن ہوئی ہے. وہ تو خدا کا شکر یہ کہ انہی کی سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں کر کے کہا کہ نہ اس میں کوئی بے ضابطگی ہے نہ اس میں کوئی بے ضرمانی ہے. یہ ہمارے دشمن کو اس لیے نہیں ہضم ہو پا رہا. میں بڑا کلیئر ہوں، میں نے اس پہ بڑا کام کیا ہے کہ آپ جب تک نیوکلیر پاور نہیں بنے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہر چوتھے دن واگا بارڈر پہ آ جاتے تھے، اب نہیں آتے کیوں؟ اب کو 15-20 سال ہو گئے، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ آئے. ایک دفعہ شرارت کی تھی یہ جو فروری میں 2019 میں، تو 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی ایئر فورس نے وہی 2 طیارے جنہوں نے خلاف ورزی کی تھی انہی کی زمین پہ دے مارے تھے.
اب وہ نہیں کریں گے. انہیں پہ یہ سمجھ لگی کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ پاکستانی معیشت ڈاواڈول ہے, یہ اس چکر میں نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں. اب اگر یہ سی پیک بھی کمپلیٹ ہو گیا اور اس کی اپ گریڈنگ بھی ہو گئی تو یہ اس خطے میں چھوٹا ملک ہو کے بڑا کردار تو ان کے پاس چلا جائے گا. اور مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے, یہ سی پیک امریکہ کو بھی ہضم نہیں ہو رہا اور انڈیا کو بھی ہضم نہیں ہو رہا, لیکن کام کون کر رہا ہے؟ یہ افغان سرزمین سے ہو رہا ہے. یہاں پر نیکسز آپ نے چونکہ اس پہ کام کیا ہوا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. این ڈی ایس کا اور راہ کا گٹھ جوڑ تھا نا, ٹریننگ کیمپس موجود تھے. طالبان نے آ کر کہا کہ ہم اس سرزمین پہ سے دہشت گردی نہیں ہوگی, اور پھر ہمارے آج کے سپہ سالار نے کہا تھا کہ ہوش کے ناخن نے ہماری دسترس میں ہیں, ہم آپ کی سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے. پچھلے دنوں سمیع اللہ مارا گیا نا, تو فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیت امریکہ بھی جانتا ہے. انہوں نے عالمی جنگ جیتی ہوئی ہے. دہشت گردی یہ تو ہمیں اپنے پڑ گئے جنہیں لا کے ہم نے بسایا تھا وہاں پہ. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے کہ یہ 3 روز کے چینی وفد کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک یکسوئی اور سنجیدگی طاری ہوئی کہ چین یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئے گا, سعودی عرب نے اپنا رول ادا کرنا تھا, پاکستان میں سرمایہ کاری شروع ہو گئی تھی, ملکی سرمایہ کاری, غیر ملکی سرمایہ کاری. لیکن اس ساری صورتحال پہ کچھ لوگوں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں چونکہ وہ سارا اجلاس دیکھ کے ہیں, اس کی بریفنگ بھی آ گئی ہے, انہوں نے بڑا کلیئر کٹ پرائم منسٹر نے بتا دیا کہ یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے اور نتیجہ خیز ہوں گے. اور پاکستانی فوج میں 2-3 چیزیں ان کے بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ ان کے ہاں میرٹ ہے, ان کے ہاں اندرونی اعتصاب ہے, ان کی پیشہ ورانہ اہلیت ہے. یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں, رزلٹس دیتے ہیں. تو یہ ہونا ہے اور پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. ہاں البتہ اگر میں بھی حکومت کا مخالف ہوں تو مجھے فکر تو پڑے گی نا کہ جناب ان کے دور میں آ کر اگر پاکستان ٹیک آف کر گیا تو میں سیاست کتنے کرنی ہے. صحیح, تو لہٰذا انہاں کو برداشت کرو. سر یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے پاکستان کی, اور اس میں ظاہر ہے کہ سیاسی استحکام بھی چاہیے, امن بھی چاہیے, لیکن لوگوں کے مزاج کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. آج جو قرارداد منظور ہوئی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایک انتہا پسندی جتھوں کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے, اس کا تدارک کس طرح کیا جائے گا؟ اگر ایک پولیٹیکل پارٹی, میں بار بار یہ والی بات آپ سے گزارش کر رہا ہوں, کہ اس سوچ کے پیچھے کھڑی ہوگی تو پھر کیا کریں گے ہم؟ یہ شاہ جی, یہ جو شخصیت ساز ادارے ہوتے ہیں نا, سکول ہو گئے, مدارس ہو گئے, جب بچہ سکول جاتا ہے یا مدارس جاتا ہے, اور پھر میڈیا ہے, ایون فلم اور ڈرامہ, یہ ساری چیزیں مل کے, اور معاشرہ ارد گرد کا ماحول, یہ مل کے ایک شخصیت بناتا ہے. پھر جیسے جیسے وہ بچہ بڑا ہوتا ہے, اس کے وہ جو منفی یا مثبت پہلو جو ہیں وہ پختہ ہوتے جاتے ہیں, پکے ہوتے جاتے ہیں. یہ شروع سے, ابتدا سے اس کو جو ہے, جو انتہا پسندی ہے, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. بڑی کوششیں ہوئی ہیں یہاں پہ کہ یکساں نصاب والی بات بھی ہوتی ہے. دیکھیں اس وقت کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت, پرویز بشیر صاحب, میں جی اوکے, کہ اس وقت پاکستان کی کوئی جو ہے مین سٹریم پارٹی وہ العلانیہ شدت پسندی کی حامی نہیں ہے, انتہا پسندی کی حامی نہیں ہے, بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. آج شیرین رحمان صاحبہ نے وہ قرارداد پیش کی, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو طریقے کے ساتھ ادھر سے ادھر سے ہیلے بہانوں سے شدت پسندوں کو یا انتہا پسندوں کو سپورٹ کر رہے ہوں, تو ریاست پھر اس کے پاس کیا آپشن بچتی ہے؟ آپشن تو بچنے کی بات علیحدہ ہے. ذرا یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف جو ایک, جس کا ایک چہرہ جو ہے سامنے لبرل جماعت کا ہے اور ماڈرن سوچ کی حامی ہے وہ, تو وہ ایک انتہا پسندی کے واقعے کے بارے میں, اور تمام واقعات جتنے بھی ہیں اس کے بارے میں وہ قرارداد پہ دستخط نہیں کرتے. آپ خود سوچیں کہ بین الاقوامی جو امیج ہے اس کا, وہ کتنا متاثر ہوگا. اس کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے, اور اس نے اس لیے کہ جو جس ایجنڈے پہ وہ گامزن ہیں, کاربند ہیں, وہ ایجنڈا کچھ اور ہے. وہ 9 مئی والا جو ایجنڈا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کے اوپر دستخط کر دیے تو ایسا لگے گا کہ جیسے کہ ہم نے اس جو برسر اقتدار لوگ ہیں, حکومت جو ہے, ہم نے اس سے تعاون شروع کر دیا. حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے
یہ تو ایک علیحدہ آپ کا جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، جو منشور ہے، آپ نے تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ اس طرح کی قراردادوں پہ اگر دستخط نہیں کرتے نا، تو آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جو معاہدے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، وہ اس بات سے نتی ہوتے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالی نہیں ہونے دیں گے. انسانی حقوق اور جو مذہب ہے اس میں لسانی جو معاملات ہیں، تو اس نے تو بہت بڑی نفی کر دی اس کی. آج بالکل اس بات کی بہت بڑی نفی کی ہے. میں حیران ہوں کہ یہ انہوں نے دستخط نہ کر کے کیا کچھ کیا ہے. صرف ملک میں ہی نہیں اپنا امیج خراب کیا، بین الاقوامی طور پہ اگر چاہیں، اس حکومت کو چاہے اگر ٹھیک طرح سے اس بات کو معاملات کو سامنے لے کر آئیں، تو ان کا امیج بہت ڈیمیج ہوا ہے، بہت ڈیمیج ہوا ہے. بالکل صحیح. اچھا اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. سلمان غنی صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج قومی اسمبلی میں جو خطاب کیا ہے وہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتا دیا تھا. خبریں تھیں کہ ان کی پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ بجٹ کے اوپر گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور جو چیئرمین سینٹ ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے کہا کہ ہماری صلح ہوگی نون لیگ کے ساتھ. اور آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ میری کس کو نہیں پتا تھا دیکھیں جو جرنلسٹ ہے جی جی کہ یہ ایک گورنمنٹ ایک مخلوط گورنمنٹ ہے اور اس میں بڑا کردار پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے پروگرام میں ہی ایک آپ کے گیسٹ تھے جو نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنا رہے تھے، تو میں نے بڑا دفعہ میں نے کہا کہ میرے کھاتے میں ان کا رول بڑا ضرور ہوگا. شہباز شریف دیکھیں یہ ایک بندوبست بنا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس لیے کہ ہماری معیشت ڈاواڈول تھی، ہم پر دیوالیہ پن کی تلوار لٹک رہی تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو 4-5 روز پہلے آصف زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جب پیپلز پارٹی یہ شو کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پریزیڈنٹ صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ وقت جو ہے یہ باہمی اختلافات کا نہیں ہے، پاکستان کی ترجیحات کا ہے. اور کوئی ایسا نہ آپس میں کوئی اختلاف رائے ایسی تھی. اوپر انہوں نے پوری طرح اکوموڈیٹ کیا ہے اور شہباز شریف صاحب میں ایک انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، وہ سب کو ساتھ لے کر چلے ہیں. میں تو انہیں اب بھی کہتا ہوں جب بھی ملتا ہوں کہ ان میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ باقیوں کو بھی ساتھ ملا سکتے ہیں. فضل الرحمان صاحب کتنا بھی اختلاف کریں نا، تو عطاء الرحمان صاحب سینٹ میں مذہبی امور کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین نون لیگ کے ووٹوں سے بنتے ہیں. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کی سطح تک ضرور ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سپیس دیں. دیکھیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 15 اراکین ہیں اور میں اور پرویز بشیر صاحب بڑی طویل عرصہ تک مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتے رہے ہیں. صحیح. جس کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب آ جاتے ہیں نا وہ نتیجہ خیز ہوتی ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بندہ بااختیار ہے. اب وہ کمیٹی میں آ گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، اس میں ملک احمد خان صاحب ہیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے، رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق. ادھر سے ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ندیم افضل چند صاحب اور ان کے 2 اراکین اور ہیں یوسف رضا گیلانی یا حیدر رضا گیلانی میں سے ایک، باپ نہیں ہوگا تو بیٹا. دیکھیں انہیں پنجاب کے اندر اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جس طرح پنجاب کے دیگر اراکین اسمبلی ہیں سرکاری. اور پیپلز پارٹی ایسی جماعت نہیں ہے، ایم کیو ایم نہیں ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے، یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس وقت آئینی عہدے ان کے پاس ہیں. آصف زرداری جیسا پریزیڈنٹ ایوان صدر کے اندر موجود ہے، لہٰذا اختلاف رائے ہونا اچھی بات ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی. اور جس جگہ اختلاف رائے نہیں نہ ہوتا وہاں سے پھر کوکر پھٹ جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اختلاف رائے میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا خطرناک نہیں تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے اپنے تحفظات شو کیے، ان کے تحفظات دور ہو گئے. البتہ پنجاب کی سطح پہ جو کہا جاتا ہے نا پوسٹنگ ٹرانسفر کا عمل، میں آپ کو پورے وثوق سے بتاتا ہوں پیپلز پارٹی کی ریزرویشن ہے یا نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی بڑی ریزرویشن ہے. وہ اراکین اسمبلی اس لیے کہ ان کی چیف منسٹر صاحبہ نے بھائی پیرو میں اپنے خطاب میں کہا کہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کا عمل اس میں کسی کا دباؤ قبول نہیں ہوگا. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اسی صوبے میں، ابھی میں آپ کو 2-3 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، باقاعدہ عمران شفقت صاحب آکشن ہوتے تھے عہدے، پتہ ہے آپ کو؟ جی. ایک سیکٹری ایک سال میں 8 دفعہ تبدیل ہوتا تھا. ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کے عہدے بکتے تھے. اس لیے کہ یہاں کا کوئی والی وارث نہیں تھا. اور مقصد کیا تھا کہ جی وہ جو شہباز شریف صاحب ماڈل صوبہ بنا گئے تھے اس کی ایسی تیسی پھیرنی ہے. لہٰذا اب کچھ معاملات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے
کہ اس وقت بیوروکریسی کے حوالے سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی آئیڈیل بیوروکریسی ہو گئی ہے, لیکن انہیں جواب دہ اگلوں نے بنا لیا ہے کہ بھئی آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی, نہیں کریں گے تو پھر آپ یہاں نہیں رہیں گے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو وہ ہر سطح پہ اکوموڈیٹ کریں گے. ایک بات پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے, مسلم لیگ نون کی سوچ بھی, ذیشان رفیق صاحب ان کے ایک وزیر ہے بلدیات, وہ بڑا کام کر رہے ہیں یکسوئی سے کہ جی ایک سسٹم ہم بنا دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم مضبوط ہوتا ہے نا, وہاں کی ڈیموکریسی پہ کبھی خطرناک تلواریں نہیں لٹکتی نظر آتی. اور ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کا عمران صاحب المیہ یہ ہے, ان کے آپ سارے منشور اٹھا لیں, ایک ایک چیپٹر ہوگا بیچ میں, بڑے زوردار طریقے سے کہیں گے جی ہم آئیں گے, ہم الیکشن کرائیں گے, بااختیار ہوگا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم. لوگوں کا کرتا کوئی نہیں ہے. تو اب پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمیں آپ اس میں حصہ دیں. سپیس کبھی مانگے سے نہیں ملتی ہوتی, سپیس آپ کو لینی پڑتی ہے, اور لینی پڑتی ہے عوامی تائید سے. اگر دیکھیں پیپلز پارٹی ایک زمانے میں پنجاب پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوتا تھا, 2008 میں آپ کی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہوتا تو آپ ایک صوبے تک محدود نہ ہوتے. اور نون لیگ کا اگر یہ گڑھ بنا ہے تو نون لیگ نے یہاں ڈیلیور کیا ہے. دیکھیں یہ ان کا لیے تانا ہے نا کہ وہ صرف پنجاب میں ہیں. بھائی پنجاب میں وہ ڈیلیور کرتے رہیں تو لوگ ان کو پریفر کرتے ہیں. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے شو کیے جا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی لیگیسی جو ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف ہے. صحیح. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا سیاسی مداخلت والی, یہ تو شہباز شریف صاحب کے دور سے, جب وہ وزیر اعلیٰ ہوتے تھے اس دور سے چلا آ رہا ہے. بلکہ بڑا یہ گلا تھا ایم پی ایس کو کہ جناب یہ, اور وہ عجیب و عجیب باتیں بھی ہوتی تھی. بلکہ خواجہ شریف صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے شہباز شریف سے بات کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کا نہیں, پھر یار کام خراب ہو جاتا ہے اگر ان کو لائیں. اور جو 2 سال پہلے والی بات ہے جو سلمان غنی صاحب نے فرمایا کہ جناب یہ سال میں 3 وہ تو ٹرانسفر کے پیسے کچھ اور طرح معاملات ہوتے ہیں جناب. اگر رہنا ہے ٹرانسفر کے اتنے پیسے, اگر آپ نے رہنا ہے کتنی دیر رہنا ہے, 6 ماہ کے اتنے پیسے اور 1 سال کے اتنے پیسے. اور یہ جب آئے ہیں پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, وزیر اعظم صاحب جو ان کے تھے, انہوں نے جناب یہ میٹنگ کی تھی, تمام ڈی پی اوز وغیرہ کو بلایا تھا اور کہا تھا جناب کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری کا میں اب نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, آپ سب کو پتہ ہے کتنے ارب روپے ان کے اکاؤنٹ سے. وہ ایک جج کا بیٹا تھا, ریٹائرڈ جج کا بیٹا تھا میرے خیال, وہی اسی طرح کی باتیں شاتیں سننے میں آ رہی. ریٹائرڈ جج کا, چلے باپ کا کیا قصور ہے. ہاں وہ جناب انہوں نے کہا, لیکن وہ مجھے ایک ڈی پی او نے بتایا, آپ بھی وہاں تھے میرے خیال آپ کی موجودگی میں, انہوں نے ڈی پی او نے بتایا تھا کہ جناب وہ 1 مہینہ بھی اس بات پہ قائم نہیں رہے تھے کہ جناب یہ ایس ایچ اوز وغیرہ کی ٹرانسفر یہ وہ آپ اپنی مرضی سے کریں وغیرہ. جب 1 مہینے بعد ان کا نہیں یار وہ. لیکن بہرحال پرویز بشیر صاحب, یہ ایک سیاسی جماعت جس کا کبھی قلعہ رہا ہو پنجاب, اس کی خواہش تو ہوگی نا کہ کسی طریقے کے ساتھ چلیں. ان سے پوچھے کہ یہ سپیس کیوں نہیں دیتے. نہیں وہ سپیس اگر مانگ رہے تو دے دیں سپیس, یہ ملتان کی تو بات ہے. نہیں وہ تو پتہ نہیں, میرا خیال تھوڑا بہت تو اس میں دے گا. اچھا سنا ہے کہ آج وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے بھی کہا ہے, تسلی بھی دی ہے کہ جنوبی پنجاب میں جو ہے یہ جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے اس کا جو کوٹا ہے ملازمتوں کا 10% زیادہ بڑھایا ہے, اس میں اس کو اضافی دیا ہے. یہ جو ابھی جو سلمان غنی صاحب نے آپ نے جو کوشچن کیا تھا نا, اس کو کہا تھا کہ ہمیں کوئی خدشہ نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, تو ظاہر ہے جو باخبر ہوتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا, یہ مخلوط حکومت جو ہے کس طرح قائم ہوئی ہے اور ماڈل کیا ہے اس کا. اور یہ جو ہے جس طرح انہوں نے بندوبست کا بھی کہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ بندوبست جب جو یہ عزم استحکام سے مزید مستحکم ہو گیا, اب یہ کافی دیر تک چلے گا یہ جو ہے بندوبست. اس طرح کی بات انہیں ہضم نہیں ہوتی پھر پی ٹی آئی والوں کو. تو میں کیا کروں, یہ تو ہے, یہ تو بندوبست اس لیے کہ پہلے تو شہباز شریف نے زد لگائی, معیشت کو مضبوط کر دیا, معیشت کو گامزن کر دیا صحیح رخ پہ, ڈیفالٹ کا خطرہ تو بہت دور چلا گیا, اب تو ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اب جو ہے وہ جو اب دوسری سائڈ پہ وہ آ رہے تھے کہ معیشت کو تو نقصان ہم نہیں پہنچا سکے, ہم ریاست کو نقصان پہنچائیں. آج سینٹ میں بھی بڑی اس پر لے دے ہوئی, اور لیکن ان کی آمد کے بارے میں جو ان کے جو پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا تھا
शायद उसका भी नतीजा ऐसे होगा। उन्होंने जो बात की थी ना जुबैर ऐसे साहब आदमी ने, को, ऐसे गैर जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज को कम से कम तर्जुमान बनाते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए। उस शख्स ने एक पार्टी और उसकी लीडरशिप को एम्बेरस करने की कोशिश की और बाद में उससे पसपाई इख्तियार कर ली है। मेरा ख्याल ये उन्हीं के भाई हैं जिन्होंने सबसे पहले खुद खान साहब को भी छोड़ा था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हम कल आपस में गुफ्तगू करेंगे, आज तो इस पर बात करने का हमें मौका नहीं मिल सका। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया, बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई और बड़ी रोशनी मिली हमें। तो इंशाल्लाह कल आपकी फिर खिदमत में हाजिर होते हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।